یہ افغانستان کا میپ ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے بڑے حصے پر طالبان قابض ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو خوف ہے کہ طالبان پھر سے آئیں گے اور ماضی کی طرح سختیاں کریں گے۔ طالبان نے اپنی 20 سال کی جنگ سے کیا سیکھا؟ وہ کس طرح چینج ہوئے؟ طالبان اگر حکومت بناتے ہیں تو وہ حکومت کیسی ہوگی؟ کیا طالبان حکومت میں عورتوں کو باہر نکلنے اور کام کرنے کی اجازت ہوگی؟ کیا لوگوں کو طالبان سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اور طالبان نے اب تک مذاکرات سے کیا کچھ حاصل کیا؟ آج کی ویڈیو میں انہی سوالوں کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ طالبان نے خود کو 20 برس کی جنگ کے بعد بہت زیادہ ٹرانسفارم کیا ہے۔ طالبان کی موجودہ قیادت ماضی کی قیادت سے کافی مختلف ہے۔ طالبان کے پہلے دور میں ان کے امیر ملا عمر تھے اور ان کے فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر کے ساتھی دارالعلوم اکوڑا خٹک یا جامعہ بنوریا ٹاؤن کراچی کے تعلیم یافتہ تھے، جبکہ طالبان کی موجودہ قیادت میں ماضی کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے جذباتی طلبہ کی نسبت یونیورسٹیز سے پی ایچ ڈیز کیے ہوئے لوگ شامل ہیں، جو صرف لڑائی ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی اور علاقائی سیاست کے ساتھ ساتھ بڑی طاقتوں کی گریٹ گیم اور نیگوسیشن کے آرٹ سے بھی بڑی واقفیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبان نے اپنے کمانڈرز میں ایک ہزارہ برادری کے شیعہ کمانڈر مولوی مہدی مجاہد کو بھی شامل کیا تھا۔ طالبان کی پہلی نسل کی قیادت صرف پشتون تھی، جبکہ موجودہ طالبان میں پشتونوں کے ساتھ ساتھ ازبک، تاجک، ہزارہ، حتیٰ کہ بلوچ نژاد طالبان کمانڈر بھی شامل ہیں۔ پہلے کے طالبان کافی سخت مزاج تھے، جنہوں نے بامیان میں گوتم بدھ کے 2 مجسموں کو تباہ کیا، ڈیورنڈ لائن کو مستقل سرحد ماننے سے بھی انکار کیا۔ انہوں نے القاعدہ کو سپورٹ کرنے اور اسامہ بن لادن کی امریکہ کو حوالگی سے انکار کیا، جس پر اتنے لمبے عرصے تک جاری رہنے والی جنگ شروع ہوئی۔ جبکہ اس کے برعکس چائنا نے طالبان کی موجودہ قیادت سے دہشت گرد گروپوں، خاص طور پر ایسٹ ترکستان موومنٹ کی سپورٹ چھوڑنے کا مطالبہ کیا، جس پر طالبان نے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ پہلے کے طالبان پر پاکستان اور یہاں موجود علماء کرام کا کافی اثر و رسوخ تھا، مگر موجودہ طالبان زیادہ ڈپلومیٹک ہیں۔ ان کی قطر سے بھی اچھے تعلقات ہیں اور ساتھ ہی قطر مخالف سعودیہ سے بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ایران سے بھی ہیلو ہائی ہے اور ترکی سے بھی۔ طالبان کی پچھلی حکومت، جسے شروعات میں صرف پاکستان، سعودیہ اور یو اے ای نے تسلیم کیا تھا، اس کی نسبت اس بار ان کی حکومت بننے سے پہلے ہی برطانیہ، روس اور چین جیسی بڑی طاقتیں ان کی حمایت کرتے نظر آ رہی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق انٹیلیجنس اداروں نے بتایا ہے کہ افغان حکومت 6 مہینے سے بھی کم عرصے میں ختم ہو سکتی ہے۔ اتنی کمزور حکومت کے سامنے بھی طالبان نے یہ اعلان کیا ہے کہ صدر عہدہ چھوڑ دیں اور مذاکرات کریں، جبکہ طالبان کو اپنی حکومت سامنے نظر آ رہی ہے۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جب اشرف غنی کی حکومت ختم ہوگی اور دونوں فریقین کی جانب سے قابل قبول مذاکرات کے بعد نئی حکومت کابل میں قائم ہو جائے گی تو وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ موجودہ طالبان پہلے کی طرح دھونس کے ساتھ اب حکومت پر قابض نہیں ہونا چاہتے، جو ایک بڑا بدلاؤ ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق طالبان کی گزشتہ حکومت میں خواتین کو پردہ کرنے کا پابند کیا گیا تھا اور کام کاج کرنے اور تعلیم حاصل کرنے سے بھی روک دیا گیا تھا، جبکہ اس بار سہیل شاہین نے کہا ہے کہ ان کی آئندہ حکومت میں خواتین کو کام کرنے، اسکول جانے اور سیاست میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ خواتین کو گھر سے نکلنے کے لیے ان کے ساتھ مرد سربراہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نئے قبضہ ہونے والے اضلاع میں طالبان کمانڈرز کو یہ حکم جاری کر دیا گیا ہے کہ یونیورسٹیز، اسکولوں اور بازاروں میں پہلے کی طرح کام جاری رہے گا، جس میں خواتین اور لڑکیوں کی شرکت بھی شامل ہوگی۔ سہیل شاہین نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا پرسنز کو ایسی حکومت سے ڈرنا نہیں چاہیے جس میں طالبان بھی شامل ہوں۔ اس بات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ صرف طالبان کی ہی نہیں بلکہ مذاکرات اور افہام و تفہیم سے افغانستان میں موجود ساری طاقتوں کو ساتھ ملا کر چلنا چاہتے ہیں۔ طالبان اب معاشی معاملات کو بھی سمجھتے ہیں۔ ان کو اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ معاشی طور پر مضبوط ہوئے بغیر وہ زیادہ لمبے عرصے تک حکومت قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اسی لیے ان کی قیادت نے خطے کے ایک بڑے ملک چائنا کا بھی دورہ کیا اور آئندہ پیش آنے والے معاملات ڈسکس کیے۔ اس تمام تر صورتحال کے بعد ایسا لگتا ہے کہ طالبان لیڈرشپ نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھا ہے۔ آئندہ حکومت میں آنے کے بعد کیا وہ افغان عوام کے دل جیت سکیں گے؟ یہ دیکھنا باقی ہے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔